کیا تھا؟ یونیورس کچھ نہیں تھا، نہ جنت تھی، نہ دوزخ تھا، نہ لوح تھا، نہ قلم تھا، نہ کوئی نبی تھا، نہ فرشتہ تھا، نہ روح تھی، کچھ بھی نہیں تھا. ٹھیک ہے. اب یہ جو کچھ بھی ہے، جو کچھ بھی ہمارے سمجھ میں آتا ہے یا ہمارے پتہ چلتا ہے، اللہ کی ذات اور صفات کے علاوہ یہ سب چیزیں بنائی گئی ہیں. یہ پہلے نہیں تھی. ان کے وجود میں آنے کا ایک وقت ہے، یہ پہلے نہیں تھی. وہ نیست تھی، اب ہستی میں آ گئی. کیا تھی؟ نیست تھی، اب ہستی میں آ گئی. وجود میں نہیں تھی، عدم تھی، غیر موجود تھی، وہ اب موجود ہو گئی ہے. لہذا وہ کیا ہے؟ حادث ہے. ٹھیک ہے. اس کو زیادہ تفصیل سے پڑھیں گے. یعنی پہلے نہ تھی، پھر موجود ہوئی. تو اگر پہلے نہ تھی مطلب ان کو کسی نے بنایا، کسی نے اس کو بنایا. خود سے تو کوئی چیز پیدا نہیں ہوتی. جیسا میں نے پہلے عرض کیا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص نے جو ہے وہ دعویٰ کیا کہ خدا نہیں ہے، خدا نہیں ہے. یہ سب چیزیں جو ہے یہ پہلے سے ہی ہے، یہ اب ہم دیکھتے آ رہے ہیں. کوئی چیز جو ہے وہ اللہ نے نہیں بنائی، اللہ ہے، یہ معاذ اللہ. دہریہ جو اس کو کہتے ہیں، ایتھیسٹ انگلش میں جو کہتے ہیں. تو اس سے ان کا مناظرے کا وقت طے پایا. مناظرہ ہونے کا جب وقت آیا تو امام اعظم کافی دیر سے پہنچے. ان کی طرف ایک اسٹریٹجی تھی، انہوں نے جان بوجھ کر کے دیر کی. جب پہنچے وہاں پر تو سب سے پہلا جو ہے وہ اس نے آگ ببولا ہوتے ہوئے کہا کہ بھائی اتنی دیر لگا دی آپ نے. پہلے تو ان کو لگا کہ شاید مناظرے سے بھاگ گئے، آئیں گے ہی نہیں. جب پہنچے تو انہوں نے کہا کہ کیا یہ وقت ہے، اتنے دیر سے آیا آپ؟ تو بولے کیا کروں، میں تو مناظرے سے آنا چاہ رہا تھا لیکن کچھ پرابلم ہو گئی رستے میں. کیا پرابلم ہو گئی؟ مسئلہ کیا ہوا؟ بولے میں دریا پار کرنا تھا، مجھے جہاں سے میں آ رہا تھا تو دریا میں تگیا نہیں تھی اور میں پار نہیں کر سکتا تھا. تو میں انتظار کر رہا تھا کہ کشتی مل جائے. تو کشتی تو کوئی تھی نہیں وہاں پر. میں انتظار کرتا رہا تو میں نے اچانک دیکھا کہ ایک درخت جو ہے وہ اپنی جڑوں سے اکھڑا، خود کو جڑ سے اکھاڑا اور میرے سامنے آ کے گر گیا. اس کے پتے جھڑ گئے. پھر اس درخت کی جتنی بھی لکڑی ہے وہ لکڑی جو ہے جلدی جلدی ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی، پھٹے بن گئی. پھٹے بننے کے بعد یہ خود بخود جڑنے لگی اور اس میں اچانک کھیلیں بھی لگ گئی اور ماشاء اللہ خوبصورت سی جو ہے وہ ایک کشتی بن گئی. اور خود جو ہے کشتی جو ہے دریا میں جا کے کھڑی ہو گئی. اب میں انتظار کر رہا ہوں کہ کوئی ملاح آ جائے، کوئی اس کو چلانے والا آ جائے. تو کشتی میں پیر رکھنے والا تھا تو دیکھا تو ایک ملاح اس کے اندر جو کشتی چلانے والا اچانک نمودار ہو گیا اس میں. تو پھر میں بیٹھا اور اس کشتی چلانے والے نے کشتی کو اس پار لایا اور پھر میں اترا اور میں آیا اور پھر کشتی غائب ہو گئی. تو کیا کس کو بیوقوف بنایا؟ کیسی باتیں کرتے ہو؟ تو امام اعظم نے یہ کہا کہ تم کس کو بیوقوف؟ میں تو چھوٹی سی بات کہہ رہا ہوں، تم تو پوری دنیا کہہ رہے ہو کہ کسی نے نہیں بنایا، خود سے وجود میں آ گئی. جب کشتی وجود میں خود سے نہیں آ سکتی تو پوری کائنات کہاں سے وجود میں آ گئی؟ پوری کائنات جو ہے خود سے وجود میں کیسے آ گئی؟ اس کا کوئی بنانے والا ضرور ہے. جس کو ہم نے کہا تھا کہ واجب الوجود، اس کا بنانے والا ہے کوئی. تو ذات کے سوا سب چیزیں حادث ہیں، یعنی پہلے سے نہ تھی پھر موجود ہوئی. اس سے ایک اور عقیدہ انشاءاللہ وہ آگے بھی آئے گا. اس سے ایک عقیدہ ضروری یہ سمجھ لینا ہے کہ جو کوئی بھی یہ سمجھے کہ دنیا یا آسمان یا چاند یا سورج یا جو بھی اس کو نظر آتا ہے، کائنات میں جو کوئی بھی شے ہے، کسی کے بارے میں اللہ کے علاوہ جو کوئی بھی چیز ہے، شے ہے، آسمان میں کچھ بھی ہے، اللہ کے علاوہ کسی بھی شے کو کہے کہ وہ ہمیشہ سے ہے تو وہ قطعاً کافر ہے. وہ قطعاً کافر ہے، اس لیے کہ ہمیشہ سے ہونا یہ صرف اللہ کے لیے. کسی اور چیز کو اللہ نے بنایا ہے اور اس کی ایک پیدائش کا ٹائم ہے. کوئی نہیں کہہ سکتا کہ ہمیشہ سے ہے، تو پھر تو وہ اللہ کے برابر ہو جائے گی. اللہ رب العالمین، یہ کھلا کفر شرک ہے. تو کوئی عقیدہ رکھے کہ کوئی چیز عالم میں کوئی بھی ہو، کچھ بھی ہو، وہ ہمیشہ سے ہے، اللہ کی ذات و صفات کے علاوہ کسی بھی شے کو کہے کہ وہ حادث نہیں ہمیشہ سے ہے تو قطعاً کافر ہو جائے. عقیدہ نمبر 8، صفات الہی کو جو مخلوق کہے یا حادث بتائے گمراہ بددین ہے. صفات الہی کو جو مخلوق کہے یا حادث بتائے گمراہ بددین ہے. یہاں پر لفظ کافر بھی کچھ علماء نے استعمال کیا ہے، لیکن ہم اس کو اس لیے کہیں گے گمراہ بددین ہے کیونکہ کچھ لوگ تعویلات کرتے ہیں، تو اس وجہ سے یہاں پہ ہلکا لفظ استعمال کیا ہے. لیکن کچھ صفات الہی ایسی ہیں کہ جس کو اگر معاذ اللہ کوئی یہ کہے کہ نہیں بعد میں ہوئی ہے، مخلوق ہے، تو وہ قطعاً کافر ہو جائے گا.
وہ کافر ہو جائے گا. جیسے ہے اللہ کو ہے ہی نہ مانے تو کافر ہو جائے گا. اللہ کو ذاتی کو نہیں مانا اس نے. تو صفات الہی کو جو مخلوق کہے یا حادث بتائے گمراہ دین ہے. یہ زیادہ تر اس لیے یہ عقیدہ سکھایا جاتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے بھی گزرے ہیں جو قرآن کو معاذ اللہ مخلوق کہتے ہیں. قرآن کو مخلوق کہتے ہیں کہ نہیں قرآن تو بعد میں بتایا گیا ہے, حضور نازل کیا گیا ہے. ٹھیک ہے, جو الفاظ ہم پڑھتے ہیں, جو ہم دیکھتے ہیں, جس کتاب کو ہاتھ لگاتے ہیں, جس سیاہی سے لکھایا گیا ہے, ہم بولتے ہیں, یہ سب مخلوق ہے. لیکن اصل میں جو اللہ کا کلام ہے وہ مخلوق نہیں ہے, وہ اس کی صفت ہے. وہ اس کی صفت, اس کی بحث انشاءاللہ بعد میں آئے گی. اسی پر آگے ختم کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہم نے سیکھا ہے سکھایا ہے وہ یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. جی, کسی کو اگر جو آج سیکھا ہے اس میں کچھ سوال کرنا ہو تو اسی کے متعلق سوال کر لیں تاکہ جو ہے نا یہ تفصیل سے جاری رہے. جی جیسے آپ نے فرمایا کہ یہ چیزیں پہلے سے موجود نہیں تھیں, حادث کا جو میں غور کرتا, اس کا مطلب اس سے ہم یہ کہیں گے کہ آپ نے کہا بعد میں ہوئی, پیدا ہوئی. جی اس کا مطلب دیٹ واز ناٹ ایکسیڈنٹلی کیم بٹ پری پلان. اللہ نے جی کوئی چیز خود سے نہیں, ایکسیڈنٹلی مطلب خود سے نہیں ہے. وہ حادثے کا لفظ ملتا ہے نا. ہاں حادث وہ کہ استعمال میں ایسا آتا ہے, وہ تو ہم ایکسیڈنٹ کو بھی کہتے ہیں. دو گاڑیاں ٹھکی آپس میں تو اس کو ایکسیڈنٹ بولتے ہیں. تو پہلے آرام سے جا کے بچانا کیا ہو گیا. ٹھیک ہے نا, وہ ایک وقت ہے جب یہ نہیں تھا. حادث کا مطلب یہ ہے کہ پہلے نہیں تھا اب ہوا ہے, پہلے نہیں تھا اب ہوا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ایکسیڈنٹ ہوا ہے. ٹھیک ہے, شریعت کے اصطلاح میں اس کا مطلب کہ پہلے موجود نہیں تھی. اچھا, میں پچھلے دنوں ایک صاحب سے مل رہا تھا, اسی سے متعلق بات کروں, مجھے ابھی بڑا مزے ہوئے. انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے یہاں پہ ایک صاحب, تو کانسیپٹ مجھے بتا رہے تھے اس طرح اللہ نے ہمیں بنایا, اب انہوں نے ہمیں عقل دے دی ہے, اب جو کچھ ہم کریں اپنی مرضی سے کریں, تو اس نے اس کا ثواب اور گناہ رکھا ہوا ہے. لیکن یہ کہ جیسے ہم لوگ کہتے ہیں جو کچھ بھی ہمارا ذہن, ہماری عقل, جو کچھ بھی چلتی ہے اللہ کے حکم سے چلتی ہے. اب ہم نے کیا کرنا ہے, اللہ کے پاس پورا اللہ کو پتہ ہے کہ اس نے بنایا ہے, ہماری عقل کیا کرے گی, ہم آگے کیا کریں گے, فیوچر, ہر چیز وہ جانتا ہے. تو اس کا مطلب ہم جو بھی نقل و حرکت کرتے ہیں, ہمارے بازو بھی ہلانا اللہ کا محتاج ہے, جانتا ہے وہ. جی تو یہ دوسرا کانسیپٹ ٹھیک ہے نا, کیا کہ جو پہلے جو مجھے پتا چلا وہ یہ کہ جی اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنا کے ہمیں ہمارے میں عقل ڈالی, اب ہم خود سے وہ کام کریں اپنی مرضی سے چیز کریں. جی, اور جو اس کا اچھا برے کا پھر اللہ تعالیٰ نے آگے سزا رکھی ہے. جی, دوسرا یہ ہے کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے, ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں وہ اللہ کی مرضی سے شامل ہے, اللہ کے حکم سے ہوتا ہے وہ. جی, انسان کی ہر نقل و حرکت. جی, یہ دراصل جو آپ مسئلہ پوچھ رہے ہیں نا, یہ غور طلب ہے. یہ تقدیر کے بیان میں آئے گا. ٹھیک ہے, تقدیر کے بیان میں آئے گا. اس میں تھوڑا سا ابھی یہ سمجھ لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو عقل بھی دی اور راہ بھی دی. ٹھیک ہے, کہ یہ اچھی راہ ہے اور یہ بری راہ ہے. ٹھیک ہے, تو اچھی راہ اور اس کی بتائی ہوئی راہ, اس کی پسندیدہ راہ پہ چلیں گے تو انعام عطا فرمائے گا, اور بری راہ پہ چلیں گے جس نے منع کیا ہے تو اس کی دے گا. ٹھیک ہے, اس کا انجام برا ہے. مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ہم اس کی قدرت سے باہر ہیں, ہم اس کی قدرت سے باہر ہیں, اس کا مطلب یہ نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے آپ کو ایک دائرہ قدرت کا اختیار دیا ہے, ایک دائرے کا اختیار دیا ہے کہ اب تم کو عقل دے دی ہے اور چوائس دی ہے, تم کو جو چاہے کرنا ہے کرو. کوئی کام ایسا نہیں ہے کہ وہ نہ چاہے تو ہو جائے, اور کوئی کام ایسا نہیں ہے کہ وہ چاہے تو نہ ہو. سمجھ آتا کہ لیکن اس نے انسان کو اختیار دیا, فریڈم آف چوائس دیا, عقل دی اور دو راستے بتا دی. ٹھیک ہے, اب اس کے علم کے بارے میں وہ جاننا ضرور ہے کہ کیا کرے گا, لیکن اس کے جاننے کی وجہ سے ہم مجبور نہیں کہ ہم یہ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, اتنا آپ سمجھ لیجئے کہ وہ جانتا سب ہے, لیکن اس کے جاننے کی وجہ سے ہم مجبور ہو گئے کہ بھائی اس کو پتہ ہے کہ بھائی آج ہم یہاں پر آ کے درس کریں گے, اس کو پتہ ہے. لیکن اس کے پتہ ہونے کی وجہ سے ہم مجبور ہو گئے یہاں پہ آنا, یہ نہیں ہے. اس کا علم اتنا کامل ہے کہ اس کو سب پتہ ہے. یہاں جو ہم آئے ہیں وہ اس نے ہمیں راستہ بتایا ہے, تو یہ اچھا راستہ جو ہم آئے, اس لیے ہمیں اس پہ انشاءاللہ اجر عطا فرمائے گا. ٹھیک ہے جی.
اللہ تعالیٰ جگہ سے پاک ہے. ہاں تو قرآن شریف میں کس مستوى علی العرش تو کس طریقے سے اس کا قاعدہ بنے کہ اللہ عرش. یہ ہمارے درس کا ابھی کورس نہیں ہے، انشاءاللہ جب آئے گا میں بتاؤں گا، لیکن یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جسم اور جسمانیت سے پاک ماننا ضروری ہے. عرش پر جلوہ ہاں جلوہ افروز نہیں ہے ورڈ، ہاں نہیں وہ انشاءاللہ آئے گا، وہ ہم تفصیل سے پڑھیں گے آگے. اتنا ابھی یہ سمجھ لیجئے کہ وہ جسم سے، جسمانیات سے، مکان سے پاک ہے. ٹھیک ہے، جسم سے، جسمانیات سے، مکان سے پاک ہے. اتنا ابھی سمجھ لیجئے. جو آپ کا سوال ہے اس کا جواب انشاءاللہ درس میں آئے گا، اس وجہ سے آپ درس میں بھی آئیں گے. سوال ابھی عقائد کی بات ہوگی، آپ نے سنا ہے اگر وہ سے بولے تو ریکارڈ بھی ہوگا. بولا کہ ایک اور چیز جو بتا رہے تھے کہ یا تو مسلمان ہے یا تو کافر ہے. جی اگر عقائد خراب ہے، اگر عقائد نہیں ہے تو کافر ہے. جی یہ جیسے بھائی نے بتایا کہ بتا رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے جی کہ یہ مخلوق کیا کرنے والی ہے، کہاں پیدا ہونے والی ہے. کہ یہ باپ بھی دیوبندیوں کا جیسا ہے کہ یہ کافر کے گھر پیدا ہوا، تو اللہ نے تو کافر کے گھر پیدا کیا، تو اس سے کافی جو اس کو کافی کون کہو. معاذ اللہ، نہیں ایسا نہیں ہے. تو کافی بھی ہے وہ احمد بولو کافی ہو، کافر تو ہے، کافی تو ہے بے شک ہے. اس کو مطلب یہ بولے کہ پتا نہیں اللہ تعالیٰ کو اس کو ایمان عطا کر دے، وہ اس کے قابل ہے. چاہے تو تم کو مردہ کہے، تمہیں پتہ ہے تم کو مر جاؤ، یہ تو بیکار بات ہے. تو سوال کیا ہے آپ کا؟ سوال یہ ہے کہ اگر عقائد پہ نہیں ہے اس کو کافر نہیں بولے گے نا. نہیں، عقیدہ میں نے بتایا کہ ڈگریز ہے کہ بعد عقیدہ نہیں ہوگا، عقائد ہی نہیں ہو. اگر کافر ہے تو کافر کہنا ضروری ہے. جی ٹھیک، یہی سوال آپ کا. کافر کو کافر کہنا ضروری جی کافر ہے تو اس کو کافر ماننا اور اس کو کافر کہنا، کافر کہنا منہ پہ کہنا ہے بات دوسری ہے، لیکن اس کو کافر ماننا ضروری ہے. تو اپنا جی جو کافر ہے وہ کافر ہے، بس اس کو مسلمان کہیں گے تو آپ کا خود کا عقیدہ خراب ہو جائے گا. جی کوئی اور سوال؟ یہ اکثر سوال ہوتا ہے کہ وحدت الوجود اور وحدت الشہود، اس میں جو ہمیں مل رہا ہے اس میں تو ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ یہ وحدت الشہود ہے. باقی چیزیں جتنی کریشنز ہیں اس کی بس وہ ایک مطلب کہ ایک شہادت دیتی ہیں کہ وہ ہے، لیکن وحدت الوجود جو ہے جسے ہم کہتے ہیں وہ تو نہ ہوا. یہ ہر کسی کو سمجھنے کی بات نہیں ہے، لیکن میں تھوڑی سی اس پہ جتنا مجھے پتا ہے میں تھوڑا سا اس پہ بتا دیتا ہوں کہ وحدت الوجود کا مطلب یہ ہے کہ اللہ حی ہے، زندہ ہے اور قیوم بھی ہے. پڑھتے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، تو جب پڑھتے ہیں حی القیوم تو ایک کا مطلب ہے کہ وہ زندہ ہے، خود سے ہے. قیوم کا مطلب ہے کہ دوسروں کو زندگی دے کر کے ان کی زندگی کو قائم رکھنے والا، اس کی زندگی کو قائم رکھنے والا. تو وحدت الشہود کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز جو ہمیں نظر آتی ہے وہ ہم سمجھ گئے کہ حادث ہے، وہ ہم سمجھ گئے کہ وہ پہلے نہیں تھی، وہ حادث ہے. تو ہر چیز گواہی دیتی ہے اس کی وحدانیت کی کہ اس نے مجھے بتایا ہے. وحدت الشہود کا سمجھ میں آ گیا. اب وحدت الوجود کا مطلب یہ ہے کہ موجود تو ساری چیزیں نظر آنے والی ہیں، لیکن ان کی موجودگی، ان کا وجود، ان کا پایا جانا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے بغیر تو ناممکن ہے، اور اس کی سپورٹ کے بغیر ناممکن ہے، اس کے قیام کے بغیر ناممکن ہے. تو اصل وجود ہمیشہ سے ہونا اور ہمیشہ رہنا صرف اللہ کے لیے. تو اصلی وجود وحدت الوجود جو ہے وہ اللہ کا ہے. جیسے پہلے بتایا تھا کہ اللہ کا وجود ہونا واجب ہے. ایک کانسیپٹ کے طور پر بتا رہا ہوں، حالانکہ یہ معاذ اللہ بہت گہری بات ہے کہ اگر خدا نہ ہو تو کبھی چیز نہ ہو، خدا ہے تو سب چیزیں ہیں. تو اسی لیے اصلی وجود اللہ کا ہے، حقیقی وجود اللہ کا ہے. واحد وجود جو ہے وہ اللہ کا ہی ہے، حقیقی وجود اللہ کا ہے. اس کے وجود کی وجہ سے باقی سب چیزیں موجود ہیں. ٹھیک ہے، اس کی کرم نوازی کی وجہ سے، اس کے قیوم ہونے کی وجہ سے باقی سب چیزوں کا وجود ہے. ان جتنی دوسری چیزیں کا وجود ہے یہ اصلی وجود نہیں، یہ اس کی کرم نوازی کی وجہ سے وجود ہے. وحدت الوجود اس لیے کہا جاتا ہے. اس میں سے ایک اور فلاسفی ہے نا جس کو پینتھیسٹک فلاسفی کہتے ہیں، یا کہتے ہیں کہ گاڈ از لائک اے اسپرٹ اینڈ دیٹ از نیچر از گاڈ انکارنیٹ. نہیں
ایک یہ بھی ہے نا کہ اگر پھول کے اندر خوشبو آ رہی ہے تو وہ بھی جو ہے نہیں، یہ اس میں جو ہے نا بہت خطرناک باتیں ہوتی ہیں کہ پھر انسان جو ہے وہ کہنے لگتا ہے کہ بھائی اس میں بڑی پرابلم ہے، سب کو سمجھانا بھی مشکل ہو جائے گا. یہ سمجھ لیجئے کہ یہ فلاسفہ کا جو طریقہ ہے کہ وحدت الوجود کے بعد کہنا کہ اچھا یہ بھی تو خدا نے بنایا ہے تو اس کی ڈیپینڈنس اللہ پر ہے، ٹھیک ہے، اور اللہ اس کو قائم رکھتا ہے.